میراث ہڑپ کرنے کا انجام دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ آپ بھائی کی حیثیت سے ہیں، باپ کا انتقال ہو گیا، آپ کی کچھ بہنیں ہیں، آپ نے پوری پراپرٹی دبا کر کے رکھ لی، بہن کو 1 انچ نہیں دیا، 1 روپیہ نہیں دیا، کچھ نہیں دیا۔ اس کا بھیانک انجام دنیا میں کیا ہو سکتا ہے؟ دنیا میں یہ ہے اس کا بھیانک اور برا انجام کہ ایسا انسان حرام خور ہے اور حرام خور کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الزکاة باب قبول الصدقہ من الکسب الطیب، لمبی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ذکر کیا، وہ ٹکڑا میں پڑھتا ہوں کہ رجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یقول یا رب یا رب ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنا استجاب لذلک۔ ایک انسان لمبی سفر طے کرتا ہے، لمبی سفر طے کرنے کی وجہ سے سر کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اور جسم پہ گرد و غبار ہوتے ہیں، اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے، یا رب یا رب، اے میرے رب اے میرے رب، اپنے حاجات کو، اپنی ضروریات کو، اپنے مسائل کو اللہ کے سامنے رکھتا ہے، دعائیں کرتا ہے، لیکن معاملہ کیا ہے؟ مطعمہ حرام، جو کھانا معدے کے اندر گیا حرام کمائی کا ہے، مشربہ حرام، جو پانی پیا، جو جوس پیا، جو کولڈ ڈرنک پیا، یہ سب حرام کا ہے۔ وملبسہ حرام، برانڈڈ کپڑے جو پہنے ہوئے ہے، جو کپڑا زیبتن کیے ہوئے ہے، یہ بھی حرام کمائی کا ہے۔ وغذی بالحرام، حرام ہی طریقے سے اس کی پرورش ہوئی ہے۔ فأنا استجاب لذلک، ایسے انسان کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی بڑی بد نصیبی ہے، حرمہ نصیبی انسان کے لیے ہے کہ انسان بہن کو اس کی میراث سے محروم کر دے اور اس پراپرٹی اور جائیداد پہ پورے طرح سے قبضہ جما لے، اور یہ ہے کہ جب یہ حرام خوری ہے، اس لیے کہ آپ نے اپنی بہن کو اس کی جائیداد سے جو میراث میں حصہ تھا اس سے محروم کر دیا، تو یہ حرام خوری ہے، اور حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، دنیا کے اندر اس کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے معاشرے اور سماج میں لوگ اس کو ظلم نہیں سمجھتے ہیں، اور اس کو زیادتی نہیں سمجھتے ہیں، اور نہ اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ ایک پڑوسی ہے جو دوسرے پڑوسی کو ستا رہا ہے، کسی طریقے سے کچھ لین دین ہے، اس کی زمین پہ کچھ قبضہ کر رہا ہے، اس کی بھی دکان ہے، اس کی بھی دکان ہے، اس کا اوپن پلاٹ ہے، اس کا اوپن پلاٹ ہے، 1 فٹ اگر آگے پیچھے ہوا تو پنچایت بیٹھ جاتی ہے، 10 لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ 2 تجارت میں شریک ہیں، لین دین میں کچھ آگے پیچھے ہوا، اس کے لیے ہم پنچایت بٹھا دیتے ہیں 10 لوگوں کو، بھائی ہم نے ان کو اتنا دیا تھا، ہمارا ان کا اتنا طے ہوا تھا، اور آج کہہ رہے ہیں اتنا دوں گا اتنا دوں گا، یا یہ ہے کہ خسارہ ہو گیا، گھاٹا ہو گیا۔ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ لین دین میں جب کچھ معاملہ پھنستا ہے تو ہم 10 لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں، لوگ بیٹھتے ہیں آ کر کے کہ نہیں بھائی تم نے زیادتی کیوں کی، ایسا کہا تھا تو ایسا کیوں کر رہے ہو، یہ زیادتی ہے، آپ کو دینا پڑے گا، آپ کو ایسا کرنا پڑے گا۔ 10 لوگ اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، اور ٹوٹنا چاہیے، مظلوم کی مدد کرنی چاہیے۔ لیکن ان بے ایمانوں سے پوچھو جو منصف بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو انصاف دلانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، کہ پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے اپنی بہن کا حصہ دیا؟ باپ کا انتقال ہو گیا ہے اور باپ نے جو پراپرٹی چھوڑ کے گئے ہیں، بہن کا حصہ دیا؟ اکثر و بیشتر کا جواب ہوگا کہ سب نیچے نہیں دیے۔ تو یہ ظلم نہیں ہے؟ اس کو ظلم کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ یہ بھی ظلم ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک عام انسان جس کی پراپرٹی انسان ہڑپ کر لے، اور ایک انسان جو اپنی بہن کا، ظلم دونوں ہے، لیکن یہ قبیح ظلم ہے، اس لیے کہ جس ماں کے پیٹ سے آپ پیدا ہوئے ہو، اسی ماں کے پیٹ سے وہ بیٹی بھی، بہن بھی پیدا ہوئی ہے، تو کیسے آپ کا ضمیر گوارا کرتا ہے کہ آپ اس کو جائیداد سے محروم کر دو اور اس طریقے سے حرام خوری کرتے رہو؟ تو میراث ہڑپ کرنے کا دنیاوی نقصان یہ ہے کہ ایسے انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔